السلام علیکم، میں ہوں ارشاد وانورڈ اور آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے، خاص طور پر وہ سب لوگ جو مہا ٹیٹ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ گفتگو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع یعنی مقامی وقت اور طول بلد کو بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے۔ مقصد صرف ایک ہے، امتحان میں آپ کی کامیابی۔ اور ہاں، یاد سے ڈسکرپشن چیک کر لیجئے گا، وہاں آپ کے لیے اہم نوٹس اور MCQs کے لنکس موجود ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے، ایک ایسا سوال جو اصل میں اس پورے موضوع کی جڑ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جگہ دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت دوسری جگہ ابھی صبح ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ سوال TET امتحان میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو چلیں آج اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، جواب سیدھا ہمارے سر کے اوپر ہے۔ ذرا سوچئے، ہزاروں سالوں سے انسان وقت کیسے دیکھتا آیا ہے؟ فطرت کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی گھڑی سے، یعنی آسمان پر سورج کے سفر سے۔ یہ تو ہم سب روز ہی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے اور دوپہر میں بالکل ہمارے سر پر ہوتا ہے اور پھر مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ قدرتی چکر ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں دن اور رات کا تصور دیا۔ اب جغرافی کی زبان میں اسی قدرتی وقت کو ہمیں خاص نام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مقامی وقت یا لوکل ٹائم۔ مطلب بالکل سادہ ہے، کسی بھی جگہ کا وہ وقت جو وہاں پر سورج کی پوزیشن کے حساب سے ہو۔ اور ایک اور مزے کی بات، صرف سورج ہی نہیں بلکہ ہمارا سایہ بھی ایک طرح کی گھڑی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ صبح اور شام میں جب سورج آسمان میں نیچے ہوتا ہے تو ہمارے سائے کتنے لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے تو سایہ بالکل چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ایک ایسی بات جو اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ پورا کانسیپٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ راز یہ ہے کہ سورج اصل میں ہمارے آسمان پر حرکت کر ہی نہیں رہا، جی ہاں، یہ سب کچھ ہمارے اپنے زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سورج کا چلنا تو بس ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ ہماری زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، اور کیونکہ وہ مغرب سے مشرق گھومتی ہے اسی لیے ہمیں سورج الٹی سمت سے یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ایک چکر کو پورا کرنے میں تقریباً 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھومتی ہوئی زمین پر ہم وقت کا حساب کیسے لگائیں؟ اس کے لیے جغرافیہ میں ایک سسٹم بنایا گیا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں طول بلد یعنی لانجیٹیوڈ کو جاننا پڑے گا۔ اب یہ طول البلد کیا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ہم نے گلوب پر شمال سے جنوب تک یعنی اوپر سے نیچے تک کچھ خیالی لکیریں کھینچ دی ہیں۔ بس انہی لکیروں کو طول البلد کہتے ہیں، اور چونکہ زمین مسلسل گھوم رہی ہے اس لیے ہر ایک لکیر پر سورج ایک الگ وقت پر سر پر آتا ہے، مطلب ہر طول البلد پر دوپہر ایک مختلف وقت میں ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس حصے پر جو ٹیٹ امتحان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ حساب کتاب ہے جسے آپ نے بالکل پکا کر لینا ہے، کیونکہ وقت کے سارے سوالات اسی سے حل ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی دائرہ جیسے کہ ہماری زمین کا پورا چکر 360 ڈگری کا ہوتا ہے، اور یہ 360 ڈگری کا چکر پورا کرنے میں زمین کو کتنا وقت لگتا ہے؟ جی ہاں، پورے 24 گھنٹے۔ تو اب یہاں سے حساب بالکل سیدھا ہے۔ اگر ہم زمین کی پوری گردش یعنی 360 ڈگری کو اس کے کل وقت یعنی 24 گھنٹوں سے تقسیم کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 360 کو 24 سے تقسیم کریں تو جواب آتا ہے 15۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین 1 گھنٹے میں 15 ڈگری گھوم جاتی ہے۔ یہ نمبر یعنی 15 ڈگری فی گھنٹہ، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ امتحان کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اچھا، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں جو سب سے اہم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ 1 گھنٹے میں زمین 15 ڈگری گھومتی ہے۔ تو اگر ہم 60 منٹ کو 15 ڈگری سے تقسیم کریں تو ہمیں ایک ایسا جادوئی نمبر ملتا ہے جو آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا، اور وہ نمبر ہے 4۔ یہی ہے ہمارا مشہور
4 मिनट का असूल। इसका मतलब है कि तूल अल-बलद की हर 1 डिग्री पर वक्त में 4 मिनट का फ़र्क होता है। बस ये असूल याद रखें और मकामी वक्त का कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है इसे जल्दी से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि इम्तिहान से पहले दोहराने में आसानी हो। तो ये हैं वो अहम बातें जो आपको याद रखनी हैं। पहले, ज़मीन 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। दूसरी, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री। तीसरी और सबसे अहम बात, 4 मिनट का उसूल, यानी हर 1 डिग्री तूले बलद पर 4 मिनट का फ़र्क आता है। और आखिरी बात, मशरिक की तरफ वक्त हमेशा आगे होता है और मगरिब की तरफ पीछे। बहुत खूब। अब जबकि आपने ये सारे उसूल समझ लिए हैं तो क्यों ना अपने इल्म को आजमाया जाए। चलें, एक आखिरी चैलेंज देखते हैं। जरा इस सवाल पर गौर करें, अगर शहर ए 75 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर है और शहर बी 80 डिग्री मशरिकी तूलुल बलद पर, तो इन दोनों के मकामी वक्त में कितना फर्क होगा? जरा सोचिए। 4 मिनट वाले असूल को इस्तेमाल करें। इसे कैसे हल करेंगे? बस यही वो तरीका है, यही वो सोच है जो आपको इम्तिहान में सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि भाई ऐसा क्यों है कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो दुनिया के दूसरे कोने में रात होती है। यही वो मौमा है जिसे आज हम हल करेंगे। इसे एक जासूसी की तरह समझें, जहां हम एक एक सुराख को जोड़ते हुए जवाब तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को हल करने के लिए हमें जिस पहले सुराख की ज़रूरत है वो है हमारी ज़मीन पर मौजूद कुछ फर्जी लकीरें। जी हाँ, ये लकीरें असल में ज़मीन पर खींची हुई नहीं हैं, लेकिन वक्त को समझने के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। जरा सोचें, बहुत बहुत पहले जब घड़ियां नहीं थीं, तब लोग वक्त कैसे देखते थे? बहुत आसान, सूरज से। जब सूरज बिल्कुल सर पर होता था, बस वही उनके लिए दोपहर के 12 बजे थे। इसे कहते हैं मकामी वक्त, यानी हर शहर का अपना सूरज के हिसाब से चलने वाला वक्त। ये मकामी वक्त का तरीका ठीक था जब तक लोग एक ही जगह रहते थे, लेकिन फिर आई ट्रेनें, बहरी जहाज़। अब मसला ये था कि अगर एक शहर में दोपहर है तो दूसरे में क्या वक्त होगा? इसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक पक्के सिस्टम की ज़रूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी लॉन्गिट्यूड की। ये वो फर्जी जादुई लकीरें हैं जो ऊपर से नीचे यानी शुमाल से जनूब की तरफ खींची गई हैं, और यही वो औजार है जिससे हम वक्त का हिसाब लगाएंगे। चलें जी, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो अब बारी है असल काम की। अब हम देखेंगे कि वक्त का हिसाब लगाया कैसे जाता है। अब हम इसका खुफिया फॉर्मूला जानने वाले हैं। और ये है वो सुनहरी उसूल। बस ये एक चीज़ याद रख लें, 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। जी हाँ, ज़मीन जब अपने महवर पर 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट गुजर जाते हैं। बस इतना सा फॉर्मूला है। अगर ये याद हो गया तो बाकी सब बहुत आसान है। सिर्फ उसूल जानना काफ़ी नहीं होता है ना। चलें, अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। आइए मिलकर एक सवाल हल करते हैं, बिल्कुल क्लास की तरह। तैयार हैं? तो ये रही हमारी पहली मिसाल। मान लें कि ग्रीनविच, जो हमारा 0 पॉइंट है, वहाँ दोपहर के 12 बजे हैं और हमें एक ऐसे शहर का वक्त पता करना है जो वहाँ से 60 डिग्री मशरिक की तरफ है। तो अब क्या करेंगे? देखें, ये बहुत आसान है। पहला स्टेप, दोनों जगहों में फ़र्क कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। दूसरा स्टेप, हमने सीखा था कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो 60 को 4 से ज़र्ब दें, क्या बना? 240 मिनट। और आखिरी स्टेप, उन मिनटों को घंटों में बदलना है, तो 240 को 60 से तकसीम करेंगे, जवाब आया 4 घंटे। ठीक है, फ़र्क तो आ गया 4 घंटे का, लेकिन 1 मिनट, ये 4 घंटे आगे हैं या पीछे? ये है हमारी पहेली का अगला और बहुत अहम सुराग। और ये है हमारी पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा, सिमत यानी डायरेक्शन, कि हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ। ये उसूल बहुत ही सादा सा है। याद रखें, सूरज मशरिक से निकलता है। इसका मतलब है कि मशरिक का वक्त हमेशा आगे होता है, तो वहाँ वक्त को जमा यानी ऐड करेंगे, और मगरिब का वक्त पीछे होता है, तो वहाँ वक्त को मनफी यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलें अपनी पहली मिसाल को मुकम्मल करते हैं।
شہر 60 ڈگری مشرق میں تھا۔ مشرق کا مطلب ہے جمع کرنا۔ تو گرینوچ کے دوپہر 12 بجے میں ہم 4 گھنٹے جمع کر دیں گے اور وقت ہو جائے گا شام کے 4 بجے، ہے نا آسان؟ اچھا، ایک اصول تو ہم نے سیکھ لیا۔ چلیں اب اسے پکا کرنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس بار اگر شہر 60 ڈگری مغرب میں ہو تو کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ اب دیکھیں، وقت کا فرق تو وہی رہے گا، 4 گھنٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈگری تو 60 ہی ہے، لیکن اس بار شہر مغرب میں ہے، اور مغرب کا مطلب ہے منفی کرنا۔ تو دوپہر کے 12 میں سے 4 گھنٹے نکالیں تو وقت کیا ہوا؟ صبح کے 8 بجے۔ بہت خوب، اب آپ لوگ اس کیلکولیشن میں ماہر ہو چکے ہیں، تو چلیں اب اس علم کو پوری دنیا کے نقشے پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس نقشے کو دیکھیں۔ پہلے شاید یہ بہت پیچیدہ لگتا ہوگا، لیکن اب جب ہم سارے اصول جانتے ہیں تو یہ نقشہ بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ خوبصورتی سے وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ نقشے پر غور کریں۔ جب بیچ میں یعنی گرینوچ پر دوپہر کا وقت ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں، تو مغرب کی طرف دیکھیں، امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، لوگ ناشتہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں ایشیا میں، تو وہاں شام اور رات کا وقت ہے۔ یہ بالکل وہی مشرق جمع اور مغرب منفی والا اصول ہے۔ تو آخر اس سارے سسٹم کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اسی نظام کی وجہ سے آج پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ چاہے پائلٹ ہوں، بزنس مین ہوں یا ہم جیسے عام لوگ، ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں کیا وقت ہے، اور اسی سے گلوبل کمیونیکیشن ممکن ہو پاتی ہے۔ ہم نے آج کافی کچھ سیکھ لیا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا دماغ گھما دینے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا سوال جو مزید سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہی چلے جائیں تو آپ اپنی گھڑی مسلسل پیچھے کرتے جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر زمین پر وہ کون سی لائن ہے جہاں ایک دن ختم ہو کر اگلا دن شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں تاریخ بدلتی ہے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا، اور شاید اپنے اگلے تجزیے میں ہم اسی راز سے